السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، شب قدر ہمیں کس طرح ملی، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات کی عبادت ایسی ہے جیسے کسی نے 1000 مہینوں عبادت اللہ پاک کی۔ تو سامعین کرام، یہ ہمیں رات کس طرح ملی، تو اس کے سلسلے میں ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بزم محبت میں بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت ہی متقی اور پرہیزگار اور عبادت گزار اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، جن کا نام شمعون تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 مہینے اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام کرتے اور دن کو روزہ رکھتے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کرتے تھے۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں کی ذرا سی حرکت سے توڑ ڈالتے تھے، جس کی وجہ سے کفار و مشرکین آپ سے بہت پریشان رہتے تھے، کیونکہ آپ جہاد کرتے تھے اور بہت سے کافر و مشرکوں کو نار جہنم پہنچا دیتے تھے۔ الغرض سامعین کرام، کفار و مشرکین نے جو بہت زیادہ آپ سے پریشان تھے، انہوں نے ایک قاصد کو آپ کی بیوی کے پاس بھیجا اور یہ کہلایا کہ اگر تم حضرت شمعون کو پکڑ کر ہمارے حوالے کر دو گی تو ہم تمہیں ایک تھیلا بھر کر خزانہ تمہیں عطا کریں گے۔ چنانچہ سامعین کرام، حضرت شمعون کی بے وفا بیوی نے یہ حامی بھر لی اور اقرار کر لیا کہ میں تم لوگوں کو حضرت شمعون کو پکڑ کر ان کو باندھ کر کمرے میں بند کر تمہارے حوالے کر دوں گی۔ چنانچہ اب وہ اس فراق میں لگ گئی کہ آپ کو میں کس طرح باندھوں۔ چنانچہ سامعین کرام، ایک رات جب وہ سو گئے تو ان کی عورت نے انہیں کھجور کے چھال کے بٹے ہوئے مضبوط رسوں سے باندھا۔ تو جب حضرت شمعون بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے جسم کو حرکت دی، جس سے انہوں نے رسیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اپنی عورت سے پوچھا، یہ تو نے کیا کیا؟ عورت بولی، میں آپ کی قوت کا اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ آپ کو کتنی طاقت ہے۔ انہوں نے فرمایا، اچھا۔ سامعین کرام، جب کافروں کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے عورت کی طرف ایک موٹی زنجیر بھیجی۔ عورت نے اسے پھر ایک رات میں موقع پا کر باندھ دیا اور اس مرد مجاہد نے پہلے کی طرح اسے بھی توڑ دیا۔ تب ابلیس کافروں کے پاس آیا اور انہیں یہ بات سمجھائی کہ وہ عورت سے کہیں کہ وہ مرد ہی ہے، پوچھے کہ کون سی چیز ایسی ہے جس کے توڑنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ چنانچہ انہوں نے عورت کی طرف آدمی بھیجا اور اسے یہی کہلا بھیجا۔ چنانچہ عورت نے اس سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو میں نے کھجور کی رسیوں سے باندھا، آپ نے رسی توڑ دی، میں نے آپ کو زنجیروں سے باندھا، لوہے کی موٹی زنجیروں سے باندھا، آپ نے زنجیروں کو توڑ دی، آخر آپ کو اتنی طاقت کیسے ملی؟ کوئی چیز ایسی بھی ہوگی نا جس کو آپ نہیں توڑ پائے۔ تو آپ نے اپنی بیوی، جس کو آپ ہمراز سمجھتے تھے، آپ نے اس سے اپنا یہ راز فرما دیا کہ میں دنیا کی ہر چیز کو توڑ سکتا ہوں سوائے اپنے بال کے۔ سامعین کرام، ان کے 18 طویل گیسو تھے جو زمین پر گھسٹتے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب وہ سوئے تو ان کی بے وفا بیوی نے ان کو ان کے گیسوؤں سے یعنی بال مبارک سے ان کو پکڑ کر جکڑ دیا اور ان کو کس کے باندھ دیا۔ سامعین کرام، ان کے گیسوں سے اس عورت نے ان کے پاؤں کو باندھا اور ان کے ہاتھ کو باندھا اور اس کے بعد کافروں کو اطلاع دے دی کہ میں نے حضرت شمعون کو قید کر لیا ہے، ان کو ان کے بال سے جکڑ دیا ہے۔ سامعین کرام، ذرا دیر میں ہی کفار اور مشرکین وہاں پر آ گئے اور انہوں نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں اپنی قربان گاہ کی طرف لے گئے۔ وہ 400 ہاتھ بلند تھی، مگر اتنی بلند اور فراخی کے باوجود اس میں صرف ایک ستون تھا۔ کافروں نے ان کے کان اور ہونٹ کاٹ دیے اور وہ تمام وہیں جمع تھے۔ تب اس مرد مجاہد نے اللہ تعالی سے سوال کیا کہ اے پروردگار عالم، مجھے
ان بندھنوں کو توڑنے کی قوت بخش اور ان کافروں پر یہ ستون شکست کر کے گرا دے اور اسے ان کے چنگل سے نجات دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت بخشی، وہ ہلا تو اس کے تمام بندھن ٹوٹ گئے، یعنی انہوں نے جب اپنے ہاتھ کو ہلائے تو تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ تب انہوں نے ستون کو ہلایا جس کی وجہ سے چھت کافروں پر آ گری اور اللہ تعالیٰ نے ان سبوں کو ہلاک کر دیا اور انہیں نجات بخشی۔ سامعین کرام، حضرات صحابہ کرام نے جب اللہ تعالیٰ کی ولی حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1000 مہینوں کی عبادت و بندگی اور تکالیف اور جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ سنا تو بارگاہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی اور کم عمریں ملی ہیں، لہٰذا ہم حضرت شمعون علیہ الرحمہ کی طرح عبادت کر کے نیکی و ثواب حاصل نہیں کر سکتے، یعنی بنی اسرائیل کے نیکیوں کے برابر آپ کی امت نیکی نہیں پا سکتی ہے، کیونکہ ان کی عمریں زیادہ تھیں، وہ ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں گے، ہماری عمریں کم ہے تو ہم نیکی کم کر پائیں گے، اس لیے نیکیوں میں بنی اسرائیل کی امت ہم سے بہت آگے نکل جائے گی۔ سامعین کرام، بس اتنا سننا تھا کہ ہمارے آقا رحم و کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین و رنجیدہ ہو گئے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کو نازل فرمایا اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور خوشخبری دے دی گئی کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے چین اور رنجیدہ نہ ہو، آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک رات ایسی عطا کر دی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات یعنی شب قدر میں آپ کا جو بھی امتی یعنی آپ کا فرما بردار غلام میری عبادت کرے گا تو میرے ولی شمعون علیہ الرحمہ کی 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب پائے گا۔ سبحان اللہ! اے ایمان والو، یہ نورانی واقعہ جو بیان کیا گیا، اس میں ہمارے لیے ہدایتوں کے چشمے ابل رہے ہیں اور نصیحتوں کے بے شمار شمعیں جگمگا رہی ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ شب قدر جو اتنی زیادہ فضیلت والی ہے، جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ بندہ مومن کے لیے شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ یہ سب صدقہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کی نسبت سے آپ کے امتی ہونے کا ہمیں یہ صرف ملا، ورنہ پہلے کی امت تو ہزاروں مہینوں عبادت کرتی تھی، تب جا کے ان کو اتنا ثواب ملتا تھا، اور ہم جیسے ایک رات میں صرف اللہ کی بات کرنے پہ ان 1000 مہینوں کی زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ پاک۔ یہ کیونکہ ہم امت محمدی میں ہیں، یہ ہمارے پیارے پیارے رسول کا ہمیں صدقہ ملا ہے کہ شب قدر جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا کی گئی اور ہمیں اتنی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا گیا۔ تو سامعین کرام، اس بیان میں آپ نے جانا کہ ہمیں شب قدر کس طرح ملی اور اللہ کے ولی حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کی کس طرح عبادت کرتے تھے۔ تو اگر سامعین کرام اس رات میں ہم اللہ پاک کی عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ہزاروں سال اللہ پاک کی عبادت کری، دن میں جہاد بھی کیا، روزہ بھی رکھا، تو ان کی عبادت سے زیادہ اللہ پاک ہمیں شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ! سامعین کرام، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔